بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 108۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب ثامن فصل اور وصل کے بارے میں ہے۔ وصل یعنی واو عاطفہ کے ذریعے سے دو جملوں کو آپس میں ملانا، فصل یعنی دو جملوں کو الگ الگ علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا۔ بحث اول مواضع وصل کے بارے میں تھا، وہ مقامات کہ جہاں ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ واو عاطفہ کے ذریعے سے ملایا جاتا ہے، اور بحث ثانی مواضع فصل کے بارے میں ہے کہ جہاں پر دو جملوں کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے، ان دو کے درمیان واو کے ذریعے سے ربط قائم نہیں کیا جاتا۔ مواضع فصل کل 4 ہیں، یعنی کمال اتصال، کمال انقطاع، شبہ کمال اتصال، یا دو ایسے جملے کہ جن کے درمیان نہ کمال اتصال ہے اور نہ کمال انقطاع ہے۔ ان میں سے ایک ایک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کمال اتصال، کمال اتصال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دو جملوں کے درمیان اتصال اس حد تک ہو کہ گویا کہ یہ بالکل ایک ہیں۔ کمال اتصال مثلا دوسرا جملہ پہلے کا بدل ہو، یا اس کے ابہام کو دور کر رہا ہو، یا مثلا اس کی تاکید کر رہا ہو۔ اب یہاں ایسی جملوں کے ملانے کے لیے واو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتصال اس حد تک ہے کہ جو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ان کے درمیان واو بھی فاصلہ نہ ہو۔ بات آسان ہے۔ کمال اتصال میں ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، کمال اتصال کا مطلب یہ ہے کہ جب دو ایسے جملے ہیں کہ ہے تو وہ الگ الگ، یعنی دونوں جملے مستقل طور پر الگ الگ جملے ہیں، لیکن ان کے درمیان ربط پہلے سے موجود ہے، اور اس حد تک ہے کہ گویا وہ ایک ہی جملہ ہے، وہ دو جملے ہیں ہی نہیں کہ ہم ان کے درمیان واو کے ذریعے سے، واو عاطفہ کے ذریعے سے ربط پیدا کریں۔ بالفاظی دیگر آپ یہ کہیں کہ جب دو ایسے جملے ہیں کہ جن کے درمیان پہلے سے ربط موجود ہے، اب جب دو ایسے جملے ہیں جب ان کے درمیان پہلے سے ربط موجود ہے تو دوبارہ واو عاطفہ کو ربط پیدا کرنے کے لیے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمال انقطاع، کمال انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ دو جملے لفظاً و معناً بالکل الگ الگ ہیں، آپس میں 100% اختلاف ہے۔ لفظاً مثلا ایک جملہ خبریہ ہے، دوسرا انشائیہ ہے۔ معناً مثلا ایک جملے کا کوئی اور معنی ہے، دوسرے کا کوئی اور معنی ہے، ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی رابط، کوئی ربط آپس میں نہیں ہے۔ پس جہاں ایسا ہے وہاں بھی واو عاطفہ کے ذریعے سے وصل نہیں کریں گے۔ تیسرا ہے شبہ کمال اتصال۔ شبہ کمال اتصال کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جملے کا پہلی جملے کے ساتھ بہت قوی ربط ہے، اگرچہ کمال اتصال بھی نہیں ہے۔ کمال اتصال میں ہم نے کہا تھا نا کہ دو جملے ہیں لیکن وہ اس حد تک آپس میں مربوط ہے، اس حد تک ان کے درمیان اتصال ہے گویا کہ وہ ایک ہی جملہ ہے۔ لیکن شبہ کمال اتصال میں کیا ہوتا ہے؟ شبہ کمال اتصال میں یہ ہوتا ہے کہ ان دو جملوں کے درمیان ربط تو بہت قوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ دو جملے گویا کہ ایک جملہ ہے، نہیں، ربط آپس میں بہت قوی ہے۔ اس وجہ سے اس کو شبہ کمال اتصال کہا جاتا ہے، کہ کمال اتصال کی طرح۔ چوتھا مقام فصل یہ ہے کہ دو ایسی جملے کہ جن کے درمیان نہ کمال اتصال ہے اور نہ کمال انقطاع ہے، اگر ہم چاہیں تو واو عاطفہ کے ذریعے سے اتصال کر سکتے ہیں، لیکن ایک مانع خارجی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وصل بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ مانع دور ہو سکتا ہے اگر کوئی قرینہ ہو، تب اگر قرینہ ہو تو پھر اتصال کر سکتے ہیں واو کے ذریعے سے،
یعنی معنی ذاتی یہاں نہیں ہے، معنی خارجی ہے، یہ مقام بھی مقام فصل ہے۔ چوتھا مقام فصل یہ ہے کہ دو ایسی جملے ہیں جن کے درمیان نہ تو کمال اتصال ہے اور نہ کمال انقطاع ہے، کمال اتصال بھی نہیں ہے، کمال انقطاع بھی نہیں ہے۔ اب جب نہ کمال اتصال ہے اور نہ کمال انقطاع ہے تو کیا ہم اتصال کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اتصال کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مانع خارجی موجود ہے، مانع ذاتی نہیں، مانع خارجی۔ اگر مانع ذاتی ہو تو پھر وہ کمال انقطاع بن جائے گا، لیکن مانع ذاتی ان کے درمیان نہیں ہے۔ البتہ مانع خارجی موجود ہے، کوئی خارجی معنی ہے، مثلا اگر ہم ان کے درمیان اتصال کریں گے تو جو معنی و مفہوم ہے وہ درست طریقے سے بیان نہ ہوگا، جو مخاطب ہے وہ تردد کا شکار ہو جائے گا، وہ توہم کا شکار ہو جائے گا، اس لیے ہم الگ الگ لاتے ہیں، یعنی معنی خارجی موجود ہے۔ البتہ اگر یہ معنی خارجی دور ہو جائے کسی بھی وجہ سے، کوئی قرینہ ایسا آیا کہ جس کی وجہ سے مثلا مخاطب کے ذہن میں توہم نہ ہوگا، اگر ہم ان دو جملوں کو واو کے ذریعے سے ملائیں بھی تب بھی کوئی توہم نہ ہوگا، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر ہم ان کو ملا بھی سکتے ہیں، کوئی مانع اگر نہ ہو۔ المبحث الثانی فی مواضع الفصل، بحث دوم مواضع فصل، وہ مقامات کہ جہاں پر دو جملوں کو الگ الگ لانا ہوتا ہے، اس بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں احیانا تتقارب الجمل فی معناها تقاربا تاما حتى تكون الجملة الثانية كأنها الجملة الأولى وقد تنقطع الصلة بينهما إما لاختلافهما في الصورة كأن تكون إحدى الجملتين إنشائية والأخرى خبرية، وإما لتباعد معناهما بحيث لا تكون بين المعنيين مناسبة، وفي هذه الأحوال يجب الفصل في كل موضع من المواضع الأربعة الآتية وهي۔ اس عبارت میں فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو جملے ہوتے ہیں، ان دو جملوں کے درمیان اتصال تام ہوتا ہے، مکمل اتصال ہوتا ہے۔ کیا مطلب مکمل اتصال ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو دو جملے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے گویا کہ جو دوسرا جملہ ہے وہ بھی کأنہا الجملۃ الاولی، وہ بھی پہلے جملے کی طرح ہے، یعنی وہ بھی گویا کہ پہلے جملے کا حصہ ہے، پہلے جملے سے الگ کوئی جملہ نہیں ہے۔ یا تو ایسا ہوگا، اب لازم سی بات ہے کہ اگر دو جملے ہیں اور وہ دو جملے ایسے ہیں گویا کہ وہ ایک ہی جملہ ہے، دو جملے ہیں ہی نہیں، پہلے سے ہی ان دو جملوں کے درمیان ربط موجود ہے۔ اب جب پہلے سے ان کے درمیان ربط موجود ہے تو دوبارہ ان کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے واو عاطفہ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان دو کے درمیان اتصال پہلے سے ہے، وصل پہلے سے ہے، ربط پہلے سے ہے۔ اب کیوں ہم دوبارہ واو عاطفہ کو ذکر کریں؟ گویا کہ وہاں پر اگر ہم واو عاطفہ لائیں گے تو یہ بلیغ شمار نہ ہوگا، یہ کلام بلیغ شمار نہ ہوگا، یہ بلاغت نہ ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو جملے آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں، منقطع ہوتے ہیں، پہلا جملہ کچھ ہے، دوسرا جملہ کچھ ہے۔ اب جو دو جملے آپس میں الگ الگ ہے، ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، کوئی اتصال نہیں ہے، یا تو وہ اما لاختلافها فی الصورہ، یا تو وہ اس وجہ سے آپس میں الگ الگ ہیں کہ صورتاً ان دونوں میں اختلاف ہے۔ صورتاً کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک جملہ صورت کے لحاظ سے خبریہ ہے، دوسرا انشائیہ ہے، تو یہ صورتاً ہیئت صورت کے لحاظ سے اختلاف ہو گیا۔ یا نہ ہو سکتا ہے صورت کے لحاظ سے اختلاف نہ ہو، دونوں انشائیہ ہوں یا دونوں خبریہ ہو، لیکن معنن ان کے درمیان اختلاف ہے، وَإِمَّا لِتَبَاعُدِ مَعْنَاهُمَا، ان کے درمیان جو اختلاف ہے، ان کے درمیان جو دوری ہے، جدائی ہے، وہ معنی کے لحاظ سے ہے۔ کیا مطلب؟ ایک جملے کا معنی کچھ اور ہے، دوسرے کا معنی کوئی اور ہے، دو جملے الگ الگ ہیں معنی کے لحاظ سے، ایک کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے تو جو دوسرا جملہ ہے وہ کوئی اور مطلب بیان کر رہا ہوتا ہے۔ پس جب ایسا ہے تو اس کو کہتے ہیں انقطاع، یعنی یا تو
جملے بالکل آپس میں متصل ہیں، کمال اتصال ہے، اور یہ کیا ہے، بالکل آپس میں منقطع ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر وہاں پر ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم وہاں پر فصل کریں، وہاں پر پھر ان جملوں کو آپس میں ملائیں نہیں، اور یہ کل 4 مقامات فصل کے بنتے ہیں۔ الموضع الاول، پہلا مقام، کمال الاتصال، وہو اتحاد الجملتین اتحادا تاما وامتزاجا معنویا بحيث تنزل الثانیة من الاولى منزلة نفسها۔ مواضع فصل میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ جب دو جملوں کے درمیان اتصال تام، مکمل اتصال موجود ہو، معنی کے لحاظ سے اس حد تک آپس میں ملے ہوئے ہوں گویا کہ وہ ایک ہی جملہ ہے، یا بحیث تنزل الثانیۃ من الاولی منزلۃ نفسها، یہاں تک کہ اگر ہم دوسری جملے کو پہلی جملے کی جگہ پر رکھیں تو گویا کہ ہم نے کوئی تبدیلی ہی نہیں کی ہے، ہم دوسری جملے کو پہلے جملے کی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں، اتنا اتصال موجود ہے، گویا کہ دوسرا جملہ الگ ہے ہی نہیں، وہی پہلے والا جملہ ہی ہے، اس حد تک اگر اتصال موجود ہو۔ اب اس حد تک اتصال کہاں ہوتا ہے؟ اس حد تک اتصال تب ہوتا ہے کہ جب دوسرا جملہ پہلے جملے کا بدل ہو، تو بدل اور مبدل من میں اگر بدل کل من الکل ہو یا بعض من الکل ہو تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا جملہ بیان ہو پہلے جملے کے لیے، یا اگر دوسرا جملہ جملہ تاکیدیہ ہو، پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہو، جملہ مؤکدہ ہو، کون الجملۃ الثانیۃ بمنزلۃ البدل من الجملۃ الاولی، اگر دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے بدل کی منزلت پر ہے، بدل کے مقام پر ہے، دوسرا جملہ اگر پہلے جملے کے لیے بدل واقع ہو رہا ہے تو وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں پر اگر ہم دوسرے جملے کو پہلے جملے کے مقام پر رکھیں تو گویا کہ ہم نے کوئی تبدیلی ہی نہیں کی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور جب ایسا ہے تو وہاں پر وصل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ان کے درمیان ایک مضبوط اتصال پایا جاتا ہے، جیسے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے اتقوا الذی واتقوا الذی واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 132 اور 133۔ اب یہاں پر دو جملے ہیں، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، یہ پہلا جملہ ہے، پہلی آیت ہے، اور پھر امدکم بانعام وبنین، یہ 133 نمبر آیت ہے۔ نیز اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جن کا تمہیں بخوبی علم ہے، اس نے تمہیں جانوروں اور اولاد سے نوازا، یعنی جانوروں اور اولاد سے تمہاری مدد کی۔ اب یہاں پر جو دوسرا جملہ ہے امدکم بانعام وبنین، وہ پہلے جملے کے لیے بدل ہے یا بے منزلت بدل ہے، تو اب یہاں پر ان دو جملوں کے درمیان واو کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان دو جملوں کو واو کے ذریعے سے ملائیں۔ اسی طرح کون الجملۃ الثانیۃ بیانا لابہام من فی الجملۃ الاولی، اسی طرح اگر دوسرا جملہ جملہ بیانیہ ہو، پہلے جملے کے لیے بیان واقع ہوا ہو، پہلے جملے میں کوئی ابہام ہو، اس جملے کی ابہام کو دوسرے جملے نے دور کیا ہو، دوسرا جملہ پہلے کے لیے بیان ہو، تو تب بھی وہاں پر وصل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم واو عاطفہ کے ذریعے سے ان دو کے درمیان وصل پیدا کریں، ربط پیدا کریں، جس طرح کہ قولہ سبحانہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتا دوں؟
فجملۃ قال یا آدم بیان لما وسوس به الشیطان الی، یہ جو دوسرا جملہ ہے قال یا آدم، قال یا آدم، یہ بیان ہے، کس چیز کا بیان ہے؟ اس چیز کا بیان ہے کہ وہ کون سا وسوسہ تھا جو شیطان نے آدم کے دل میں ڈالا۔ اب وہ کون سا وسوسہ تھا جو آدم کے دل میں ڈالا؟ تو قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، تو یہ بیان ہے کہ وہ وسوسہ یہ تھا۔ اب پہلے جملے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، ایک ابہام ہے پہلے جملے میں کہ شیطان نے کون سا وسوسہ ڈالا آدم کے دل میں، تو دوسرا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالا تھا، اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتا دوں؟ تو اب ان کے درمیان بھی واو عاطفہ کے ذریعے سے وصل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دو جملوں کے درمیان پہلے سے ربط موجود ہے۔ قون الجملۃ الثانیۃ مؤکدۃ للجملۃ الاولی، اگر دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہو تو تب بھی وصل کی ضرورت نہیں ہے، کمال اتصال ہے۔ کما یشبہ ان یکون توکیدا لفظیا او معنویا، آپ جانتے ہیں تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک تاکید لفظی ہوتا ہے اور ایک تاکید معنوی۔ تاکید لفظی میں بذات خود ایک لفظ کو ہی دوبارہ تکرار کیا جاتا ہے، اور تاکید معنوی کی کچھ مخصوص الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے تاکید کی جاتی ہے، مثلا نفس ہے، عین ہے، کلا، کلتا، اجماع، کل وغیرہ۔ تو وہ جو جملہ ہے یا تو وہ تاکید لفظی سے مشابہ ہوگا یا وہ تاکید معنوی سے مشابہ ہوگا، جس طرح کہ قولی ہی عز و جل، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سورۃ الطارق آیت نمبر 17۔ بس کفار کو مہلت دیں اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر فَمَهِّل اور أَمْهِلْهُمْ دوسرا جملہ ہے، اور یہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہے اور تاکید لفظی سے مشابہ ہے، کیونکہ بذات خود لفظ آیا ہوا ہے فَمَهِّلْ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ وَقَقَوْلِهِ تعالی، ایک اور مثال لے کر آئے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یخادعون اللہ والذین آمنوا، لوگوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر وما ہم بمؤمنین ایک جملہ ہے، یخادعون اللہ یہ دوسرا جملہ ہے، وما ہم بمؤمنین کے لیے تاکید ہے، جملہ تاکیدیہ ہے اور تاکید معنوی سے مشابہ ہے، وما ہم بمؤمنین وہ مومنین نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی تاکید کی ہے کہ کیوں نہیں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب ان کے درمیان یہ ایک سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 ہے اور یخادعون سے آیت نمبر 9 شروع ہو رہا ہے، لیکن درمیان میں واو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وہ؟ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جو دوسرا جملہ ہے یہ پہلے جملے کے لیے تاکید معنوی کی جگہ پر ہے، تاکید معنوی سے مشابہ ہے۔ فالمانع من العطف فی هذا الموضع اتحاد الجملتین اتحادا تاما یمنع عطف الشیء علی نفسه ویوجب الفصل۔ پس یہاں پر یہ جتنی بھی مثالیں دی گئی اس میں ہم عطف نہیں کر سکتے واو کے ذریعے سے، کیوں؟ معنی موجود ہے۔ معنی کیا ہے؟ اتحاد تام، کہ ان دو جملوں کے درمیان اتحاد تام ہے۔ اگر ہم عطف کریں گے تو یہ ایسا ہے گویا کہ یمنع عطف الشیء علی نفسه، کہ ایک چیز کو یعنی یہ ایسا ہے گویا کہ آپ ایک چیز کو بذات خود اسی کے اوپر ہی عطف کرتے ہیں، تو یہ تو منع ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کو بذات خود اسی پر ہی عطف کریں۔
آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر تو عطف کر سکتے ہیں لیکن بذات خود اسی پر عطف نہیں کر سکتے، یہ منع ہے۔ یمنع عطف الشیء علی نفسہ، درست نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو بذات خود اسی کے اوپر ہی عطف کریں۔ تو یہاں پر جو عطف نہیں ہوتا اور فصل ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔